بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم الحديث رواه أبو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے خادموں کو بد دعا نہ دو، اور اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو۔ پھر حضور نے اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا لا توافقوا من اللہ تبارک و تعالی ساعة نیل فیہا عطاء فیستجیب لکم۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر تم بد دعا دے رہے ہو اور وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ بد دعا تمہارے لیے قبول کر لی جائے۔ دوستو، یہ جتنی چیزیں یہاں مذکور ہیں، اپنی جان ہے، اولاد ہے، مال ہے، خادم ہے، یہ انسان کی محبوب چیزیں ہیں، اور ظاہر ہے انسان اپنی محبوب چیز کو بد دعا نہیں دیتا، لیکن عام طور پہ جو بد دعا کا ذکر ہوتا ہے یا بد دعا دی جاتی ہے وہ دو وجہوں میں سے ایک کے ساتھ۔ بسا اوقات تو اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، مال کو بد دعا دی جاتی ہے تقیہ کلام کے طور پہ۔ بعض لوگوں کا تقیہ کلام بن جاتا ہے بد دعا دینا، کسی پہ لعنت کرنا، گالی دینا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں اور وہ ان کا تقیہ کلام ہے، وہ ہر دوسرا چوتھا لفظ گالی ہے۔ وہ بسا اوقات اپنے بہن بھائیوں کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، دوست احباب کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ ان کی زبان پہ ایسا جاری ہو گیا۔ تو بسا اوقات تو کسی کا تقیہ کلام ہوتا ہے بد دعا دینا، تو اس کی وجہ سے وہ بد دعا دے رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ ہے غصہ۔ اس قدر شدید غصہ آ گیا کہ زبان سے اپنے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، اولاد کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، مال کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے دونوں باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ خبردار رہنا، اور جتنا بھی غصہ آ جائے اپنی زبان سے بد دعا نہ نکالیں، لعنت کے جملے نہ نکالیں، گالی زبان سے نہ نکالیں، اور خاص طور پہ بد دعا سے منع کیا گیا ہے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے ادھر بد دعائیا جملہ نکلے اور ادھر وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو اپنے ہی جملے کی وجہ سے۔ اس لیے زبان کا استعمال انتہائی احتیاط سے کرنا چاہیے، خیر کا جملہ بولنا چاہیے، اور کسی بھی طرح کے برے جملے سے اپنی زبان کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔